من لم یتغن بالقرآن، وہ بندہ جس کو قرآن کے ساتھ محبت نہیں اور قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، جس کا قرآن کے ساتھ شوق نہیں، جس کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں لیس منا، وہ میرا نہیں، ہمارا نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، اس کے لیے سفارش کوئی نہیں۔ اللہ میں قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ یہ تک کا اسٹارٹ والی بات تو نہیں اچھی ہوتی، بندے کا خود جذبے سے کہے ہو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس آدمی کو قرآن اچھے انداز میں پڑھنے کا شوق نہیں، جس کو قرآن کے ساتھ لگاؤ اور محبت نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے تین بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، دل کے اندر یہ سوچ کر گئے تھے شاید ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہوں گے، لیکن جب ازواج مطہرات نے بتایا کہ آپ رات کو آرام بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اس عبادت کو انہوں نے کم سمجھا، اپنے خیال میں جو سوچ کر گئے تھے اس سے کم سمجھا اور کہنے لگے یار ہم نبی پاک کی طرح تو تھوڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے کر رکھے ہیں، وہ وعدے ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں ہے۔ ان تین بندوں میں سے ایک بندے نے کہا میں آج کے بعد پوری رات عبادت کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں آئندہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، بس عبادت کے اندر ہی لگا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی فلاں تین آدمی آئے تھے، یہ باتیں کہہ کر گئے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا بلاؤ ان تینوں کو، وہ تینے بندے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں؟ جی یا رسول اللہ، ہم نے کہا ہے کہ ہم آپ کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں، ہمیں تو آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا سنو لوگوں، میں تم سب سے زیادہ عبادت کا شوق رکھتا ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم مجھ سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے، تم مجھ سے زیادہ اللہ کا ڈر نہیں رکھ سکتے، اس لیے میری سنت کی اتباع کرو۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عبادت کرنی ہے تو میری سنت کی اتباع کرتے ہوئے کرو، اللہ اسی عبادت کو قبول فرمائیں گے۔ فرمایا عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہوا بالیہود ولا النصارى۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا، وہ بندہ بھی ہم میں سے نہیں، اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، حلیہ غیر مسلموں کی طرح بناتا ہے، لباس غیر مسلموں کی طرح بناتا ہے، خوشی غیر مسلموں کی طرح کرتا ہے، اپنی رسومات غیر
मुस्लिमों वाली करता है, ला तशब्बहू बिल-यहूद वल-नसारा। फिर आपने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, खास कर यहूद व नसारा की मुशाबहत से इज्तनाब करो। अगर मुहम्मदी हो तो मोहम्मद की सुन्नत को अपनाओ, यहूद व नसारा के तरीके से इज्तनाब करो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन सहरा औ सुहरा लहू। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओए लोगो, वो बंदा भी हम में से नहीं, उस बंदे का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। मन सहरा, जिसने जादू किया, औ सुहरा लहू, या जादू करवाया, जादूगर के पास गया। जो बंदा जादू करे, जादू करो, या जादू की बातों पर यकीन रखे, या जादूगरों के पास जाए, या उनके फैसलों पर यकीन करे, उनको पैसे दे और हदिये दे और यकीन करके आ जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो मत सोचे कि क़यामत के दिन नबी पाक की शफाअत मिलेगी। अल्लाह के नबी ने कहा, जादू करने वाला, जादू कराने वाला, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन तकहना औ तुकहना लहू औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस बंदे का भी हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं जो नजूमियों के पास जाता है, गैब की खबरें उनसे पूछता है, खुद करता है ये काम या उसके लिए किया जाता है, किसी और से करवाता है, उसका भी हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन ततय्यरा औ तुतय्यरा लहू। आपने इरशाद फरमाया, जो बंदा बदशगुनियाँ लेता है, कहता है फला दिन काम नहीं करना, सफर के महीने में दुकान का इफ्तिताह नहीं करना, मसलन सफर के महीने में ये काम नहीं करना, मंगल के दिन ये काम नहीं करना, सवेरे सवेरे किसी को उधार नहीं देना, असर के बाद झाड़ू नहीं देना, इस तरह की बातें लेकर बैठा हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन ततय्यरा औ तुतय्यरा लहू। जो आदमी बदशगुनियाँ लेता है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं करता, उसका भी हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार के अंदर तशरीफ ले गए, देखा एक बंदा अनाज बेच रहा है, गंदम वगैरह का ढेर लगा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर हाथ डाला, नीचे दाने गीले थे, ऊपर दाने खुश्क पड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ये नीचे दाने जो गीले हैं ये क्यों हैं? उसने कहा, जी बारिश आई थी और ये गीले हो गए थे। आपने फरमाया, ये गीला अनाज ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि लोग देख लें? धोखा दे रहे हो, दिखाते चीज और देते चीज और। लैसा मिन्ना मन गश्शना, जिसने हमें धोखा दिया, मेरी उम्मत के किसी बंदे को धोखा दिया, उसका मैं मोहम्मद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो हम में से नहीं है, हम उसमें से नहीं है। और लोगों, धोखा देकर सामान बेचना, धोखा देकर किसी को चीज देना, क़यामत के दिन अगर प्यारे नबी ने कह दिया ये मेरा नहीं, मैं इसका नहीं, अगर दुनिया में 4 पैसे कमा भी लिए तो क्या हुआ? क़यामत के दिन अल्लाह के नबी की शफाअत से महरूम हो जाओगे। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हमल अलैना सलाह फलैसा मिन्ना। आपने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने मेरी उम्मती पर हथियार उठाया, कोई असला तान लिया, चाहे तलवार हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे छुरी चाकू हो, चाहे कोई भी चीज हो, मन हमल अलैना सलाह फलैसा मिन्ना, जिसने हथियार उठाया किसी मुसलमान पर, अल्लाह के नबी कहते हैं उसका भी मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। मत उम्मीद रखे कि क़यामत के दिन नबी की शफाअत मिलेगी। बंदे मोमिन पर हथियार उठाने वाला, अल्लाह के नबी कहते हैं उसका भी हमारे साथ कोई नहीं।
تعلق نہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خبب امراتا علی زوجها. جو آدمی بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کسی کی عورت کو شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے یا شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکاتا ہے، گھر کے اندر لڑائی کرواتا ہے، جھگڑا کروانے پر راضی ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، ہم اس میں سے نہیں، اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خبب عبدا علی فلیس منا. جو آدمی کسی غلام کو، کسی نوکر کو، کسی ملازم کو اس کے افسر کے خلاف، اس کے آقا کے خلاف، اس کے مالک کے خلاف، جن گھر والوں میں وہ ملازمت کرتا ہے ان کے خلاف بھڑکاتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، نوکری سے فارغ کرواتا ہے، کام چوری کرنے کی ترغیب دیتا ہے، فرمایا لیس منا، اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. فرمایا جو آدمی بچوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، بے ادب ہے، گستاخ ہے، لیس منا، اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال. فرمایا وہ بندہ ہے مرد شکل عورتوں کی طرح بناتا ہے، لباس عورتوں کی طرح پہنتا ہے، چہرے کی ڈیزائننگ عورتوں کی طرح بناتا ہے، یا ہے عورت وہ مردوں کی طرح لباس پہنتی ہے، مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. اللہ نے جسے مرد بنایا ہے وہ عورتوں کا حلیہ اختیار کرے، یا اللہ نے جسے عورت بنایا ہے وہ مردوں کا حلیہ اختیار کرے. آج کل تو جن سے باقاعدہ تبدیل کرائی جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جنس تبدیل کرنا تو دور کی بات ہے، جو صرف حلیہ تبدیل کرے گا لیس منا، اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لیس منی ذو حسد ولا نمیمت ولا کہانت ولا انا منہ. اے لوگوں، دوسروں کی عزت دیکھ کر حسد کرنے والوں، جل جانے والوں، جادو ٹونے کرنے والوں، نجومیوں کے پاس جا کر اس کے خلاف حساب کروانے والوں، جو آدمی یہ کام کرے وہ مجھ سے نہیں، میں محمد اس سے کوئی نہیں، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں، میرا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. یہ ساری باتیں سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور پڑھ کے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اللہ کریم بھی کہتے ہیں جس نے کسی ایمان والے مرد کو تکلیف پہنچائی یا ایمان والی عورت کو اذیت پہنچائی، فرمایا بہتان اور بڑا گناہ انہوں نے اپنے سر پہ بوجھ ڈال لیا ہے. اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں او امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، اے اپنے آپ کو ایماندار کہنے والوں، اے ایمان کے دعوے دارو، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا. جو کام کرنے کا پیارے نبی نے حکم دیا ہے وہ کام کرنا شروع کرو، جن سے منع کیا ان سے باز آ جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، ایک ہی راستہ ہے، محمد کے قدموں میں آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. تم نبی کی اتباع کرنا شروع کر دو گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. تو میرے بھائیو، یہ تمام ارشادات
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کا نام لے لے کے کہا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہمیں ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔